الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 20 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے معرکہ بدر سے متعلق قریش کے دعوی پر تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ خود انہی کے لیڈروں اور رہنماؤں نے اسے حق و باطل کے لیے ایک فیصلہ کن معرکہ قرار دیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے بھی اس کو یوم الفرقان بنا دیا اور یہ بات بالکل واضح کر دی کہ اس وقت زمین پر اور آسمان کے نیچے کون حق پر ہے، کون اللہ کی دعوت لے کر اٹھا ہے، کون اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور کون ہے کہ جو اس سے انحراف کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس میں ایک طرف ان لوگوں سے بات ہو رہی تھی اور دوسری جانب میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ اصلاً تزکیہ و تطہیر کی سورہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آخری معرکے کی تیاری کریں۔ اللہ نے انہی کے ذریعے سے منکرین کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ میدان میں اتارے جا رہے ہیں تو اس میدان کو بھی سمجھ لیں، اتارے جانے کی حکمت کو بھی سمجھ لیں، اس میں اللہ نے کس طرح ان کی معیت کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی جان لیں اور اپنی صفوں کی بھی تطہیر کر لیں، ان کو منافقین سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو بھی منافقت سے پاک رکھیں اور اپنی کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ایمان والو، قرآن مجید میں یہ جو ایمان والوں کا خطاب آتا ہے تو ہمیشہ آگے اور پیچھے سے متعین کرنا چاہیے کہ مخاطبین کون ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو، جو اس وقت مسلمانوں کی جماعت تھی، بحیثیت مجموعی خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ہے یا ایسا موقع آ گیا ہے جس میں پوری جماعت سے کوئی بات کہنی ہے، کوئی قانون بیان کرنا ہے، کوئی ہدایت دینی ہے۔ اس کے بھی بہت سے مواقع ہیں قرآن مجید میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر کے کسی گروہ کو سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو جماعت اس وقت مدینہ میں موجود تھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات موجود تھی، قرآن نے بتایا ہے کہ وہ ساری ایک درجے کی نہیں تھی۔ اس میں مخلصین صحابہ تو یقیناً تھے، جن کو قرآن مجید کہتا ہے کہ مہاجرین و انصار کی جماعت یا سابقون الاولون کی جماعت، لیکن ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو ضعفاء کہنا چاہیے، کمزور لوگ، پوری طرح نہ ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، نہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں۔ اگر قبیلے میں کچھ بڑے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو وہ بھی ایمان لے آئے، اگر انہوں نے دیکھا کہ مجموعی فضا یا ماحول ایمان کے حق میں ہے تو وہ بھی اس جانب آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح منافقین کی بھی ایک جماعت موجود تھی، یعنی ایسے لوگ تھے، آخر تک رہے۔ سورہ توبہ میں بھی آگے یہ دیکھیں گے کہ ان پر ایک تفصیلی تبصرہ ہے کہ جو اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ایمان لائے تھے۔ تو یہ سارے ہی گروہ موجود تھے، اگرچہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اللہ کا پیغمبر درمیان میں موجود تھا، لیکن ہمارے لیے بھی یہ بڑے سبق کی بات ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت بھی خواہ وہ آخری پیغمبر کی قیادت میں ہو
ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتی۔ قرآن مجید بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے، لیکن یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ یہ کہے کہ اے کمزور ایمان کے لوگوں، یا یہ کہے کہ اے وہ لوگوں کے جو منافقت اختیار کیے ہوئے ہو۔ اس طرح کا خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ایمان والوں کہہ کر ہی خطاب کیا جاتا ہے۔ ان کا ظاہر یہی ہے، وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آگے کی آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ انہی لوگوں کو خطاب کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، یہ خطاب اگرچہ عام ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یہ خطاب اگرچہ عام ہے، لیکن روح سخن انہی لوگوں کی طرف ہے جن کی کمزوری اور منافقت ابتدا سے زیر بحث ہے۔ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے۔ سورہ کی ابتدا بھی اسی سے ہوئی تھی کہ یہ ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کو جھگڑے کا موضوع بنا دیا۔ یہ ان لوگوں کی کمزوری تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر نکلنا چاہ رہا تھا، اور اللہ کا منشا بھی یہی تھا کہ کفار کے لشکری کے ساتھ اب معاملہ کیا جائے، یہ اس وقت بھی یہ صحیح کر رہے تھے کہ انہیں میدان میں نہ اترنا پڑے۔ تو یہی کمزور لوگ ہیں، یا کسی حد تک جن میں منافقت کا بھی کوئی پہلو موجود ہے، انہی کو خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و رسولہ۔ اب یہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اس کا معاملہ بھی وہی ہے کہ اس طرح کا جو اسلوب ہوتا ہے کسی بات کو کہنے کا، تو یہ ہر جگہ ابتدائی حکم نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیا ہے، لہذا اطاعت کرو۔ ابتدائی حکم تو شاید قرآن مجید میں تلاش کرنا بھی مشکل ہو، بالعموم کسی خاص محل میں یہ بات کہی جاتی ہے۔ جب خاص محل میں کہی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو سیاق سباق سے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ایمان لا چکے ہیں، لیکن اپنی کمزوری اور اپنے ضعف کی وجہ سے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر پا رہے، اور ایمان کے وہ تقاضے کس صورت میں نمایاں ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ میدان میں اترو، یا کسی معاملے میں کوئی ایثار کرنے کے لیے کہہ دیا، یا مال غنیمت سے متعلق ایک خاص تقسیم واضح کر دی، تو جس وقت اللہ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے یا اللہ کے رسول کا حکم سامنے آتا ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کمزوری ہے۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی اسی پہلو سے ہے، یہ کوئی ابتدائی بات نہیں ہے۔ اس کو میں نے واضح کیا ہے آگے قوسین میں، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے۔ یعنی گویا یہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کوئی ابتدائی حکم کے طور پر نہیں آیا، بلکہ اس حکم کی حقیقت سے روگردانی پر توجہ دلانے کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز ایک مسلمان کی حیثیت سے پڑھتا ہے اور وہ نماز کا حق ادا نہیں کرتا، تو اب جب اس کو کہا جائے گا کہ نماز کا اہتمام رکھو، تو یہ محض ابتدا میں نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح کے محل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ جو سورہ احزاب کا موضوع ہے، وہاں بھی بعض لوگوں کو یہ غلطی لگی کہ یہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے۔ اس کو آگے کھول دیا ہے، ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے۔ اور دیکھیے کیا کہا ہے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ یعنی تمہارے سامنے اللہ کے پیغمبر کی دعوت آتی ہے، مان چکے ہو، ایمان لا چکے ہو۔ ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی کو اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کا کوئی تقاضا سامنے آتا ہے تو روگردانی اور گریز کا راستہ اختیار کر لیتے ہو، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ یہاں جو پیچھے لفظ اطیعوا آیا ہے، تو اس کو اگر علم کی زبان میں بیان کیا جائے تو یہ ہوگا کہ آیت میں لفظ اطیعوا آیا ہے، یہ اپنے کامل معنی میں ہے۔ یعنی لفظ
یہ ابتدائی مفہوم میں بھی ہوتا ہے، اس کے ارادے کے پہلو سے بھی آتا ہے، فیصلے کے پہلو سے بھی، اور کامل مفہوم میں۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ وہ جو آگے قوسین میں عبارت ہے اس میں گویا فعل کے اس اندر کے مضمون کو کھول دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو۔ میں نے لکھا ہے پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، یعنی پیچھے کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے، لیکن یہاں ضمیر واحد آ گئی ہے۔ پیچھے تو یہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہاں فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، تو ضمیر واحد آ گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول کی دعوت سے روگردانی اللہ سے روگردانی کے ہم معنی ہے۔ یہ قرآن مجید نے ضمیر یا پروناؤن کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ آسمان سے حکم دیتا ہے، ہمارے پاس وہ رسولی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ رسول کی دعوت سے روگردانی اللہ سے روگردانی کے ہم معنی ہے، اس لیے کہ خدا سے تعلق اور اس کی اطاعت کا واحد ذریعہ اس کا رسول ہی ہے۔ یعنی زمین پر کوئی اور شخصیت یا اور کوئی ماخذ یا اور کوئی منبع یا اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو اللہ کی نمائندگی کرے۔ اللہ کی نمائندگی زمین پر اس کا رسول ہی کرتا ہے۔ جبکہ تم اس کو سن رہے ہو، یعنی پیچھے فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اب یہ کہا کہ رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو، اور اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی ارشاد ہوئی جبکہ تم اس کو سن رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ الفاظ ان کے رویے کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں، یعنی اس چیز کو نمایاں کرنے کے لیے آ گئے ہیں کہ تم ایمان لا چکے، تم اللہ کو مان چکے، تم رسول کو مان چکے، رسول تمہارے درمیان موجود ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے اور تم نہیں سنتے۔ یعنی یوں تو نہیں ہے کہ بات کسی دوسرے واسطے سے آئی ہے، کسی کی تحقیق کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، کسی نے اپنی طرف سے کچھ سمجھ کر بیان کیا ہے۔ یہاں تو آسمان پر خدا کا براہ راست رابطہ اس ہستی کے ساتھ ہے اور اس کی زبان سے براہ راست بات سن رہے ہو اور اس کے باوجود گریز کرتے ہو۔ یہ الفاظ ان کے رویے کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جب رسول کی موجودگی میں اور اس کی زبان سے براہ راست سن کر تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا کرو گے؟ یعنی اللہ کے رسول کو تو ایک دن جانا ہے، اور اس کے بعد یہ احکام، یہ ہدایات، یہ دین بالواسطہ پہنچنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول سے براہ راست سننے کی صورت تو اب قیامت تک نہیں ہوگی، تو اگر اس کے بعد کوئی موقع آیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس وقت تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گریز کی، نہ کسی غلطی کا امکان، نہ کسی فہم کے اختلاف کی گنجائش۔ براہ راست اللہ کا رسول سامنے موجود ہے اور تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ دیکھیے کھلتا جا رہا ہے کہ سچے اہل ایمان مخاطب نہیں ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تعریض ہے یہود کی طرف، ایک پوری قوم جس کو کئی سو سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ اس کی منتخب قوم کی حیثیت سے دنیا تک اس کا پیغام پہنچائے، تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ قرآن مجید میں عبرت، تنبیہ، تذکیر کے لیے جگہ جگہ زیر بحث آتا ہے، کبھی اشارتاً، کبھی واقعات سنا کر، جیسے کہ قرآن کی ابتدائی صورتوں میں ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، یعنی کہتے تو یہ تھے کہ ہم نے ہر چیز سن لی، اللہ کے پیغمبر ان کے درمیان بھی موجود رہتے تھے
اور وہ بظاہر ان کے سننے سے روگردانی نہیں کرتے تھے، لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے، یعنی حقیقت میں ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ میں نے لکھا ہے قرآن کے ذوق آشنا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، یعنی اگر قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اس طرح کی تعبیریں جہاں کہیں بھی آئی ہیں اس قوم کی طرح نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، تو اس میں زیادہ تر اشارہ اہل کتاب کے اسی گروہ کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک مثال ہے، ان کی تاریخ صدیوں پر مشتمل ہے اور اس تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے ہیں، اور وہ پیغمبروں کی موجودگی میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے یا اس سے روگردانی کرنے کی تاریخ ہے، تو اس کو قرآن مجید کئی پہلوؤں سے مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اگر انسان ایک باشعور انسان کی حیثیت سے کسی دعوت کو قبول کرتا ہے، کوئی عہد کرتا ہے، کچھ حقائق کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ کبھی اس کے لوازم کے معاملے میں یہ رویہ اختیار نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا ہی کرتا ہے تو پھر وہ جانوروں کی ایک بھیڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہود نے بالکل اپنے آپ کو اسی سطح تک گرا لیا، تو اس کو مثال دے کے بتایا کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس پر نوٹ ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے جو اپنا امتیاز رکھتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف اس کا سننا، سمجھنا اور عقل و بصیرت سے کام لینا ہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو انسان جانوروں سے کس پہلو سے ممتاز ہے؟ وہ یہی پہلو ہے کہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس سے نتائج نکالتا ہے، وہ ان کے عواقب کو جانتا ہے، وہ ان کے لوازم کو پہچانتا ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ تو انسان کو صرف بصارت نہیں دی گئی، بصیرت دی گئی، اور صرف سماعت نہیں دی گئی، اسے گوش حق نوش دیا گیا ہے، اسے وہ کان دیے گئے ہیں کہ جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، یعنی وہ محض آوازیں ہی نہیں سنتا، وہ ان کے مطالب، ان کے معنی، ان کے محرکات اور ان کے نتائج کو بھی سمجھتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کا اصلی امتیازی وصف اس کا سننا، سمجھنا اور عقل و بصیرت سے کام لینا ہی ہے، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس وصف سے محروم کر لے تو پھر وہ دو ٹانگوں پر چلنے والا جانور ہی ہے، بلکہ جیسے کہ اوپر آیت میں کہا بدترین جانور۔ استاذ امام لکھتے ہیں بدترین اس لیے، یعنی یہ کیوں فرمایا کہ شر الدواب، بدترین جانور، بدترین اس لیے کہ جانور خواہ کتنا ہی برا ہو وہ اپنی جبلت پر قائم رہتا ہے، اور اپنے محل میں اس کی ایک قیمت اور اس کی ایک افادیت ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جانور یوں ہی تو پیدا نہیں کر دیے گئے، ان کو جو جبلتیں دی گئی ہیں، جو ان کا دائرہ مقرر کیا گیا ہے، اس میں وہ فطرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ جو مسالے بھی اللہ تعالیٰ نے پیش نظر رکھ کر ان کو وجود بخشا ہے، وہ اپنی جبلتوں کے دائرے میں اس سے انحراف نہیں کرتے۔ لیکن انسان اپنی خصوصیت نوعی سے، یعنی نوع انسان کی حیثیت سے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اوصاف دیے ہیں یا جو خصوصیات دی ہیں یا جو خصال دیے ہیں، اگر اپنی خصوصیت نوعی سے محروم ہو جائے تو اس کے آگے شیطان بھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ویسے تو وہ انسان ہے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اگر وہ انسان ہونے کے
امتیازی اوصاف سے اپنے آپ کو خالی کر لے تو پھر نری شیطنت ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جانور کے ہاں اگر اس طرح کا کوئی خلا واقع ہوگا تو وہ پھر جبلتوں میں محدود رہے گا، لیکن انسان کو تو بڑی صلاحیتیں دی گئی ہیں، تو ان سب صلاحیتوں کا رخ پھر شیطنت کی طرف مڑ جاتا ہے، پھر وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، پھر وہ منافقت سراسر منافقت بن جاتا ہے، پھر وہ دعوت حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھتا ہے۔ غرض یہ کہ پھر وہ سامنے حقائق کو دیکھ کر بھی ابلیس بن جاتا ہے۔ یہ عقل و بصیرت سے کام لے تو جس طرح اس کے عروج کی کوئی حد نہیں، یعنی انسان کے عروج کی کوئی حد نہیں، اسی طرح عقل و بصیرت سے محروم ہو جانے کی صورت میں اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یہی شرف ہے، اس کو اس نے قائم رکھا، بصیرت، عقل، صحیح سوچ، صحیح فکر، تو کیا کہنے، عروج ہی عروج ہے۔ ہر دن، ہر قدم پر، ہر موقع پر وہ منازل طے کرے گا، مقامات طے کرے گا، اوپر اٹھے گا، اور اگر ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے یا بتدریج محروم کرتا چلا جائے تو پستی میں گرتا چلا جائے گا۔ یہی اس کا پھر آخری نتیجہ نکلتا ہے، اس کی پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ یعنی اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے پیغمبر کی موجودگی میں محروم کر دے تو کیا واقعتاً وہ کوئی ظالم ہستی ہے؟ نہیں، اس کا ایک قانون ہے، لہٰذا پیغمبر کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو اللہ پھر سننے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ آدمی اگر جانوری بن کے رہنے کے لیے تیار ہے تو اللہ کا قانون پھر اس کو بدترین جانور بنا دیتا ہے، اس کی رہنمائی سے اللہ ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے باطن میں بھلائی ہوتی، اگر محض غلطی لگ رہی ہوتی، اگر کوتاہی کسی سستی کی وجہ سے، کسی بشری کمزوری کی وجہ سے ہو گئی ہوتی، لیکن اصلاً اللہ دیکھتا کہ بھلے لوگ ہیں، بھلائی ہی بھلائی ہے ان میں۔ آگے سورہ توبہ میں ان 3 لوگوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا کہ جن میں بھلائی ہی بھلائی تھی لیکن غلطی کر بیٹھے۔ بشری کمزوریوں کے تحت ہم میں سے ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوتی تھی، قرآن مجید میں جگہ جگہ زیر بحث آئی ہیں، لیکن بڑا فرق ہے کہ اندر بھلائی ہو، اندر خیر ہو، اندر اللہ کے رسول کی، اس کے دین کی خیرخواہی کا جذبہ ہو، اور پھر کوئی غلطی ہو جائے، اور اس میں کہ انسان اپنے باطنی میں خالی ہو چکا ہو اور وہی منافقت کے سوا کچھ نہ ہو، تو فرمایا کہ ان کے ہاں باطن کی بھلائی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا، یعنی بھلائی تو تھی نہیں، باطن کے محرکات تو درست نہیں رہے تھے، لیکن اللہ سنوا دیتا کہ نہیں سنو، تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے ان کے کان ہی بند کر دیے، تو یہ میرے اس قانون کے مطابق ہوا ہے کہ اندر کچھ ہوگا تو توفیق ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ انہوں نے منہ ہی پھیرنا ہے، پھر ان سے منہ پھیر لیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب لوگ اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیتے ہیں تو پھر اللہ بھی اسی رخ پہ ان کو موڑ دیتا ہے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ بات جان لینے کی ہے کہ یہ جو بھلائی کی توفیق دینے کا معاملہ ہے، اس قانون کی کیا وضاحت ہے۔ میں نے لکھا ہے ہدایت و ضلالت کے باب میں، ضلالت یعنی گمراہی،
ہدایت و ضلالت کے باب میں یہی خدا کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں جو سنن الہیہ بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ سنتیں، وہ طریقے جن کے ساتھ وہ بندوں سے معاملہ کرتا ہے، تو اس میں ایک سنت ہدایت اور ضلالت کی یا ہدایت اور گمراہی کی سنت ہے۔ یعنی ہدایت کس قانون کے مطابق اللہ دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہی میں کس قانون کے تحت ڈال دیتا ہے۔ ہدایت و ضلالت کے باب میں یہی خدا کی سنت ہے۔ انسان کے اندر خیر و شر میں یعنی بھلائی اور برائی میں امتیاز کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اسے زندہ رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ اندر سے سرکش نہیں ہے، اندر سے خیر کا خواہاں ہے، غلطیاں کوتاہیاں سستی ہوتی ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے بھلائی ہی چاہتا ہے، اپنے رب سے مخلص ہے۔ اگر یہ چیز ہے اور انسان نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو وہ بند نہیں کرتا، سنتا ہے اس کو۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے باطن میں ندامت کے ساتھ اس کا سامنا کرتا ہے۔ انسان کے اندر خیر و شر میں امتیاز کی جو صلاحیت رکھی گئی ہے، اسے زندہ رکھا جائے اور اس سے کام لیا جائے تو خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے، اور انسان علم و عمل کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے ترقی کرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایک مرحلے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے میں اس کو اوپر اٹھاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ باطن کی بھلائی اللہ کی توفیق کو آواز دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا، نہ کوئی خیر کوئی اپنا سکتا، نہ شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا۔ یہ اللہ کی مدد اور توفیق، لیکن اللہ کی مدد اور توفیق کوئی الٹپ چیز نہیں ہے، وہ اصل میں انسان کے باطن میں جو بھلائی اور خیر کا جذبہ ہے اور جو ایک مخلصانہ جد و جہد کا داعیہ ہے، اس کا انعام ہے۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تو پھر مہلت تو ضرور دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت مہلت دیتے ہیں، لیکن بالآخر پھر شیطان ہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بغیر سنوا دیتا، یعنی ان کو زبردستی پکڑ کے سنوا دیتا، یہ سن نہیں رہے تھے لیکن ان کے اندر ڈال دیتا، تو بے شک وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے وہ اسی کی گرفت میں ہے، لیکن تم بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، اس لیے کہ پھر سنوا بھی دیتا، تمہارے اندر اتار بھی دیتا، تو تمہارا اس کا وجود اس کو اگل کے پھینک دیتا، بے رخی سے منہ پھیرتے۔ اس پر نوٹ ہے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر جڑ نہ پکڑ سکتی، اور وہ اس کو لازماً اگل دیتے۔ ان کے بھلائی یا نیکی یا خیر کی بات جو باہر سے آتی ہے وہ اندر جاتی ہے، کان تو سنتے ہیں لیکن وہ اندر جڑ نہیں پکڑ سکتی جب تک کہ اندر سے اس کے لیے قبولیت کا داعیہ موجود نہ ہو۔ استاذ امام لکھتے ہیں، غذا کتنی ہی صالح ہو، یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں کیسی اچھی کیوں نہ ہو، غذا کتنی ہی صالح ہو لیکن معدہ فاسد ہو چکا ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ آدمی لقمہ حلق سے اتار تو لیتا ہے لیکن بڑی جلدی کہہ کر دیتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال دی ہے انہوں نے کہ کان میں آواز یہ نہیں کہ پڑ نہیں رہی، جا رہی ہے، بات کہی جاتی ہے تو سنتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی لقمہ حلق سے اتار تو لیتا ہے لیکن بڑی جلدی کہہ کر دیتا ہے۔ ایک پودے کی صحیح نشو و نما کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات سے تندرست ہو، بلکہ اس کے لیے زمین کی زرخیزی بھی مطلوب ہوتی ہے۔ ایک بہت اچھا پودا آپ نرسری سے لائے، اس کی نشو و نما بھی اچھی ہوئی تھی، اس کے لیے بیج بھی اچھا تھا، اس کو تیار بھی کسی اچھے باغبان نے کیا تھا، لیکن لگا دیا آپ نے ایسی زمین میں کہ جو قبول نہیں کر سکتی اس کو۔
بلکہ اس کے لیے زمین کی زرخیزی بھی مطلوب ہوتی ہے۔ ایک مالی اگر ایک بنجر زمین میں عمدہ سے عمدہ پودا لگا دے تو لگانے کو تو وہ لگا دے گا، اور چند روز وہ پودا اپنی ذاتی صلاحیتوں کے بل پر زندہ بھی رہے گا، لیکن جب زمین کے اندر سے اس کے مزاج کے مطابق اس کو مطلوب غذا نہیں ملے گی تو بالآخر وہ سوکھ جائے گا۔ ٹھیک یہی حال نیکی اور ہدایت کے بیج کا بھی ہے، یعنی نیکی اور ہدایت کا بیج بھی اگر اللہ کے پیغمبر ہماری کشت جاں میں بوتے ہیں تو اس کا حال بھی یہی ہے۔ یہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق نشو و نما صالح فطرت کی زمین کے اندر پاتا ہے۔ یعنی انسان کو جو کام کرنا ہے، باہر سے تو دعوت آئے گی، قرآن اترے گا، پیغمبر آئیں گے، کوئی صالح انسان اللہ کی بات آپ تک پہنچا دے گا، لیکن زمین کو تیار کرنے کا کام تو میں نے اور آپ ہی نے کرنا ہے، سننے والوں ہی نے کرنا ہے۔ اگر کسی شخص کی فطرت کی زمین شور ہو چکی ہو تو یہ بیج ڈالنے کو تو قدرت اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک کسان اگر جھولی میں بیج بھر کے لے جائے تو کہنے کو تو ہر زمین میں ڈال سکتا ہے، لیکن کیا شور زمین میں بھی اگ جائے گا؟ اگر کسی شخص کی فطرت کی زمین شور ہو چکی ہو تو یہ بیج ڈالنے کو تو قدرت اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہے، لیکن قدرت ہی کا قانون یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نشو و نما نہ پا سکے۔ یعنی دونوں قوانین کو بیک وقت روبہ عمل ہونا ہے۔ بیج ڈالے بغیر پودا نہیں اگے گا، وہ ڈالنا ہے، لیکن جس قدرت کا یہ قانون ہے کہ بیج ڈالنا ہے، اسی کا قانون یہ ہے کہ زمین کو اس کے قابل بھی ہونا ہے، اور نہیں ہے تو بنانا ہے، اس کے بغیر وہ وہاں جڑ نہیں پکڑے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ انہی لوگوں کو خطاب کیا ہے پھر ایک بار، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ لما یحییکم، میں نے عرض کیا تھا یہ تیاری کی سورہ ہے، تطہیر کی سورہ ہے، تو اس لیے اس میں اسی طرح کے اسالیب جگہ جگہ آئیں گے۔ تو یہاں ان لوگوں کو کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں جب کسی مارکے میں اتارا جاتا ہے تو موت کی وادی میں اتار دیا جاتا ہے۔ حقیقت میں پیغمبر کی دعوت زندگی کی دعوت ہے، حیات کی دعوت ہے۔ جب پیغمبر اس طرف بلا رہے ہیں تو لبیک کہو۔ میں نے لکھا ہے یعنی حقیقی اور جاوداں زندگی بخشنے والی ہے۔ پیغمبر کی دعوت وہ حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی بخشنے کی دعوت ہے جو ہر انسان کی طلب، آرزو اور جستجو ہونی چاہیے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اسی کو قبول کرنے سے بصارت کو بصیرت نصیب ہوتی۔ دیکھنے کی آنکھیں تو ہر شخص کی پیشانی پر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس بصارت کو بصیرت کب ملتی ہے؟ اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اسی کو قبول کرنے سے بصارت کو بصیرت نصیب ہوتی ہے، اسی سے عقل کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جو آفاق و انفس کے اسرار و حقائق سے اس کے لیے پردہ اٹھاتا ہے۔ کہنے کو تو ایک سائنسدان شب و روز اس کائنات کا، اس کے غوامض و اسرار کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ بس اس کائنات کے ان غوامض و اسرار ہی تک محدود ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے اپنے اندر کوئی داعیہ نہیں پاتا۔ عقل کو وہ نور اسی سے حاصل ہوتا ہے، پیغمبروں کی دعوت سے حاصل ہوتا ہے، جو انفس و آفاق کے اسرار و حقائق سے اس کے لیے پردہ اٹھاتا ہے، یعنی اب پیچھے بھی نظر آتا ہے۔ اب اس عالم طبعیات کے ماوراء حقائق بھی کھلتے ہیں، اسی سے دل کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے
جو اسے ایک مضغہ گوشت سے تجلیات و انوار الہی کا ایک آئینہ بنا دیتی ہے۔ کہنے کو تو یہ دل جو سینے میں دھڑکتا ہے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی گوشت کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اس وقت بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی دعوت اور ان کی ہدایت کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب کہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد، یہ مضمون یہاں مقدر ہے، اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ بڑی تنبیہ کی آیت ہے، اور وہ جو پیچھے سے قانون چلا آ رہا ہے کہ توفیق دیتا ہے اللہ، کس طرح توفیق دیتا ہے، توفیق کا قانون یہ ہے، اسی میں اب اس کا جو برعکس پہلو ہے اس کو بہت ہی غیر معمولی اسلوب میں واضح کیا ہے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے لکھا ہے خدا کے حائل ہو جانے سے مراد یہاں خدا کے قانون کا حائل ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس عالم طبعیات کے لیے قانون بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی کر کے آپ 2 قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو وہ قوانین اگر موافقت کر رہے ہیں ہمارے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ موافقت کر رہا ہے، اور اگر ان قوانین کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر ہم اس صورتحال میں ہیں کہ مریخ پر چلنے والی گاڑی کے پہیوں کی آواز یہاں بیٹھے سن سکتے ہیں، تو یہ در حقیقت انہی قوانین کا استحکام ہے جو یہاں سے وہاں اور پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین بھی ہیں جن کو قرآن میں اس کی سنتیں کہا گیا ہے، یعنی ہدایت کا قانون، گمراہی کا قانون، جزا کا قانون، سزا کا قانون، توبہ کا قانون، استغفار کا قانون، قوموں کے عزل و نسب کا قانون۔ تو وہ قوانین بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح طبعیات میں حرکیات کے قانون کام کرتے ہیں، جس طرح کسی مادے کے اندر قوت کے قوانین کار فرما ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی غیر متبدل قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے کچھ قوانین کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ بالکل غیر متبدل قوانین ہیں۔ خدا کے حائل ہو جانے سے مراد یہاں خدا کے قانون کا حائل ہو جانا ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو بڑی سخت تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے رسول کی دعوت سے منہ موڑو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹنا بھی چاہو گے تو نہیں لوٹ سکو گے۔ یعنی ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رسول دعوت دیتا ہے کہ آؤ، اور پھر انسان اگر غلط روی پر اصرار کرنا شروع کر دے اور کافی مہلت دینے کے باوجود نہ لوٹے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا قانون الٹی گردش شروع کر دے کہ اب نہیں لوٹنے دینا، لوٹنا چاہے پھر وہ لوٹنا چاہے تب بھی نہیں لوٹ سکتا، یہ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ اگر غور کیجئے تو نہایت بڑی سخت تنبیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے رسول کی دعوت سے منہ موڑو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹنا بھی چاہو گے تو نہیں لوٹ سکو گے۔ اس کے بعد خدا کا وہ قانون تمہارے اور اس دعوت کے درمیان حائل ہو جائے گا، قانون پردے کی طرح درمیان میں آ جائے گا، جو ہدایت و ضلالت کے باب میں، ہدایت اور گمراہی کے باب میں مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود تم نے اپنے رویے کی اصلاح نہ کی تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے دلوں پر مہر کر دی جائے گی، اور خدا ہمیشہ کے لیے تمہیں راہ ہدایت سے محروم کر دے گا۔
یعنی یہ قانون ہے جس کا حوالہ دیا ہے ان الفاظ میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔